جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سندھ میں ایک 13 سال کی 12 یا 13 سال کی بچی تھی، گل سمان رند جس کا نام تھا. تو اس کو جو ہے وہ جرگا کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پتھر مار مار کے اس بیچاری کو جان سے مار دیا گیا. یہاں پہ نہ حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ ہی سول سوسائٹی، اور نہ ہی کوئی بھی سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ سندھ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اور یہ ایک اور واقعہ ہوا ہے جو کہ جس میں اس معصوم سی بچی جو تھی اس کو پتھر مار مار کے کاری اس کو قرار دیا گیا. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے کسی کوئی قریبی رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کا رشتہ مانگا، اور اس کے پیرنٹس نے یہ کہا کہ جی بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں ابھی رشتہ کر سکتے. اور اس کے اوپر ناراض ہو کے انہوں نے کچھ 1-2 مہینوں کے اندر انہوں نے اس کے اوپر کاری ہونے کا الزام لگایا. اور اس کے بعد جرگا نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس کو پتھر مار کے جو ہے وہ مار دیا جائے. تو یہی کیا گیا، اور جہالت کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ان لوگوں نے اس طرح سے پتھر مارے، اور یہاں تک کہ وہ بچی جو تھی وہ ہلاک ہو گئی. کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کے نازک جسم پہ اس طرح سے پتھر مارے ہوں گے ان لوگوں نے. کوئی انہیں خدا کا خوف نہیں ہے اس وقت، نہ انہیں خدا یاد آتا ہے، نہ رسول یاد آتا ہے، نہ مذہب یاد آتا ہے. اس وقت یہ کسی جانور سے بھی بدتر لوگ بنے ہوتے ہیں، اور کسی کو اس طرح سے مار دینے کا ان کو کسی نے کوئی رائٹ نہیں دیا ہے. دوسرا، انہوں نے اس کے بعد اس کو مار ڈالا، اور پھر اس کی قبر تک کو انہوں نے پھانسی لگانے کے شیپ میں لگایا کہ جیسے اتنا اس نے کوئی ان کے حساب سے کوئی گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر کو بھی انہوں نے پھانسی دی. مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن سے جو ہے وہ میرے خیال سے اگر کوئی جہنم ہے اور واقعی میں کوئی وجود ہے جہنم کا، تو وہ اسی طرح کے لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا جس طرح کے لوگوں نے اس بچی گل کو مارا تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے. ہماری حکومت، چاہے وہ ابھی جو موجودہ حکومت ہو، چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں، اس طرح کے واقعات پہ ان کی بالکل بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے، اور اس پہ نہ ہی کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ کسی کو شرم غیرت آتی ہے. یہاں تک کہ جب جو ہے کسی کو مار دیا جاتا ہے یہ کاری کہہ کے، یا اس طرح سے جرگا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ الٹا ان کا ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کریں، کسی کے جینے یا مرنے کا فیصلہ کریں؟ میں یہاں پہ بالکل جو بھی ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس واقعے کو دیکھیں، اور اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں، چاہے وہ جرگے کے لوگ ہوں یا جتنے لوگ ہوں، ان کو بھی سڑک پہ لا کے، چوک پہ لا کے، اور پھانسی نہ دیں آپ ان کو اسی طرح سے پتھر مار مار کے ان کو موت کے گھاٹ اتاریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنا درد ہوا ہوگا اس بچی کو. مجھے اس وقت اتنا سخت غصہ آ رہا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کاش اتنی پاور میرے پاس ہوتی تو میں ان لوگوں کو اسی وقت لا کے اور یہیں اسلام آباد میں کسی چوک پہ کھڑا کر کے اور ان کو پتھر مار مار کے مار ڈالتی. اتنا یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے نہ تو کسی کی ناک کٹ رہی ہے، نہ کسی کو غیرت آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں کسی کو کہ وہ یہ سوچے کہ کس طرح سے ہم اپنی بچیوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. اور جو ہمارے سو کالڈ یہ جرگے والے ہیں، ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کے دماغوں میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے، اور وہ زہر وہ وقتاً فوقتاً جو ہے اس زہر کو وہ باہر نکالتے رہتے ہیں، جو ہمیں اکثر ہی دیکھنے کو ملتا ہے. اور اب یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ واقعات بہت جلدی جلدی ہم دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ نہیں کہ مہینوں لگتے ہوں، آپ کو ہر مہینے میں 2-3 اس طرح کے قصے سننے کو مل جاتے ہیں. تو پلیز پلیز پلیز، جو لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور این آر او کھیل رہے ہیں، وہ ذرا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں اور دیکھیں کہ کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے،
اور کتنی جلدی ہم اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں اس جہالت کو، تاکہ ہماری بچیاں محفوظ ہوں، ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہ ملیں۔ تھینک یو۔